یہ سب زخم ولید نے دیے ہیں۔ تم لوگ انٹرویو چاہتے ہو نا، تو سن لو۔ ولید کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں اسے صبرین پر کیے گئے مظالم کا جواب دینے دوں گا۔ ٹھیک ہے، راستہ دو، مریض کے علاج میں رکاوٹ مت بنو۔ اسپتال کوئی تماشا دیکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم لوگ یہاں سے نہ ہٹے تو میں سیکیورٹی کو بلا کر تم سب کو باہر نکال دوں گا۔ تنویر نے صحافیوں کو سخت نگاہوں سے گھورا اور پھر شہزام اور صبرین کو لفٹ میں لے گیا۔ یہ سب ولید نے کیا ہے۔ شہزام کے چہرے پر غصے کی سیاہی چھا گئی۔ بالکل، صحافی ٹھیک اسی وقت پہنچے جب تم اسپتال لائے۔ ولید کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ صبرین کے آدمی اسے تمہارے پاس لے آئیں گے، اور یہ بھی کہ تم اسے میرے اسپتال میں لے کر آؤ گے۔ یہ سازش بہت خطرناک ہے۔ تنویر نے آہ بھری۔ مجھے لگتا ہے کہ ولید پریشان ہے کہ صبرین ہوش میں آ کر پولیس کو رپورٹ کر دے گی، اسی لیے اس نے صحافیوں کو بلا کر تم دونوں کے افیئر کا مضبوط ثبوت پیدا کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اب کیا کرے گا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو سب سے پہلے میں خود پولیس کے پاس جا کر اپنا جرم قبول کر لیتا۔ شہزام نے سنجیدگی سے کہا۔ تنویر پہلے حیران ہوا، پھر سر ہلا دیا۔ ابھی صبرین کے جاگنے تک انتظار کرنا بہتر ہوگا۔ تمہیں واقعے کی مکمل تفصیلات معلوم نہیں ہیں، اور بھی کچھ بھی کہنا معاملہ مزید خراب کر سکتا ہے۔ شہزام نے سرد نگاہوں سے لب بھینچ لیے۔ صبح 9 بجے جب ڈاکٹر نے صبرین کو ڈرپ لگائی تو ہادی فون لے کر اندر آیا۔ شہزام سر، ولید نے صبح 6 بجے پولیس اسٹیشن کے باہر صحافیوں کو انٹرویو دیا ہے۔ مجھے دکھاؤ۔ شہزام نے فون لے لیا۔ ویڈیو میں ولید بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ پشیمان دکھائی دے رہا تھا۔ آج میں خود کو پولیس کے حوالے کرنے آیا ہوں، کیونکہ کل رات میں آخرکار اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اپنی بیوی کو مارا۔ میں نے اسے نشہ آور دوا بھی تھی۔ ایک صحافی نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ولید نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں بہت اذیت میں تھا۔ سب جانتے ہیں کہ شہزام نے میری منگیتر مجھ سے چھین لی تھی۔ جب میں نے اپنی منگیتر کو بیوی کے طور پر دوبارہ حاصل کیا تو میں نے ماضی کو بھلا دیا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ شہزام کو نہیں بھلا سکی۔ وہ بار بار میرے پیٹھ پیچھے شہزام کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی رہی۔ جب میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے شہزام کو اپنے آفس کے بیڈ روم میں چھپا دیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں سب جانتا تھا۔ میں صرف اسے موقع دینا چاہتا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں کسی عورت سے اتنی محبت نہیں کی۔ صحافی حیران ہو گئے۔ تو صبرین نے شادی کے بعد کئی بار آپ کو دھوکہ دیا؟ ولید نے افسوسناک مسکراہٹ دی۔ ہاں، سب سے بڑا واقعہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا، جب سینیٹر سنگھانی کی بیٹی کی سالگرہ تھی۔
وہ اور شہزام وہ باتھ روم میں تھے۔ ہاں ہاں، وہ سمجھی تھی کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن کسی اور نے مجھے بعد میں بتایا۔ اس رات وہاں بہت سے لوگ تھے، لیکن وہ مجھے بے وقوف سمجھتی رہی۔ اس نے تمام حدیں پار کر دی۔ گزشتہ رات میں خود کو روک نہ سکا اور اس کے کھانے میں نشہ آور چیز ملا دی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے جسم پر قبضہ کر لوں تو شاید وہ میری ہو جائے۔ یہ سن کر شاید تمہیں ہنسی آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شادی کے اتنے عرصے بعد بھی اس نے مجھے کبھی چھونے تک نہیں دیا۔ صحافی حیرت زدہ رہ گئے۔ ولید کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ وہ گزشتہ رات بھی تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے بچ کر بھاگ نکلی اور سیدھا شہزام کے پاس چلی گئی۔ وہ پوری رات شہزام کے ساتھ تھی، لیکن قانون تو قانون ہے اور غلطی ہمیشہ غلطی ہی رہے گی۔ میں خود کو پولیس کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ صحافیوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، ولید نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک دن ایسا بن جاؤں گا۔ ویڈیو کے وائرل ہونے کے صرف 2 گھنٹے کے اندر اس کے ناظرین کی تعداد 5 ارب سے تجاوز کر گئی۔ شہزام ولید کی بے شرمی کو دیکھ کر غصے سے کانپ اٹھا۔ اس کی کن پٹی کی رگیں پھڑکنے لگی، لیکن جو چیز اسے سب سے زیادہ غصہ دلا رہی تھی وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کے تبصرے تھے جو صبرین کے خلاف زحل اگل رہے تھے۔ مجھے ولید کے لیے افسوس ہو رہا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ میں ولید کے درد کو محسوس کر سکتا ہوں۔ کسی دھوکے باز عورت سے محبت کرنا واقعی اذیت ناک ہے۔ صبرین ایک گھٹیا عورت ہے۔ میں پہلے صبرین کو پسند کرتا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بے وقوف تھا۔ اگر صبرین کو شہزام کو بھولنا نہیں تھا تو اس نے ولید کے جذبات سے کیوں کھیلا؟ پہلے امید دلائی، پھر دل توڑ دیا۔ میں واقعی ولید کی ہمت کی داد دیتا ہوں۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو صرف تھپڑ نہیں مارتا بلکہ جان سے مار دیتا۔ لعنت! کتنی بے شرم عورت ہے، اسے باتھ روم میں بھی شرم نہیں آئی۔ اس نے ولید کی عزت بالکل رون دی۔ شہزام اور صبرین جہنم میں جاؤ، تم دونوں گندے اور گھٹیا لوگ ہو۔ جس عورت میں اخلاقی اقدار نہ ہو وہ کسی کمپنی کی ڈائریکٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگ اس کی کمپنی سے گھر نہ خریدیں ورنہ ناقص ضمیر کا شکار ہو جائیں گے۔ شہزام کا دل غصے سے پھٹنے لگا۔ اگر لوگ اسے برا بھلا کہتے تو وہ برداشت کر لیتا، لیکن صبرین کی ایسی بے عزتی برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے مظلوم رہی تھی، وہ خود اس کے پیچھے لگا رہتا تھا، لیکن اب ولید نے اس کی ساکھ تباہ کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ہادی فکر مند لہجے میں بولا، ولید کا یہ قدم بہت چالاکی سے اٹھایا گیا ہے۔ اسے شاید ڈر تھا کہ مس صبرین اس پر مقدمہ کر دیں گی، اس لیے اس نے پہلے خود پولیس میں جا کر اعتراف کر لیا، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو۔
لیکن اب پولیس اور عوام کی ہمدردی اسی کے ساتھ ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ اسے 1 ہفتے سے زیادہ قید نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ نقصان مس سبرین کو ہوا ہے۔ ان کی عزت خاک میں مل گئی، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ انہیں مار کھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شہزام نے سوچتے ہوئے کہا، شہریز اور عاصم کو بلاؤ، مجھے پوری کہانی سمجھنی ہے۔ 20 منٹ بعد شہریز اور عاصم اسپتال پہنچ گئے۔ وہ شاید پہلے ہی ولید کا انٹرویو دیکھ چکے تھے، کیونکہ دونوں کے چہروں پر شدید غصہ اور مایوسی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کل رات اصل میں کیا ہوا تھا؟ شہزام کی نظریں شہریز پر جمی تھیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے ماضی میں تمہاری انگلی کاٹ دی تھی۔ مجھے اس پر بے حد افسوس ہے، اور میں اس کے لیے خود کو مجرم بھی محسوس کرتا ہوں، لیکن سبرین تمہاری مالک ہے۔ کل اس کے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر کام کریں۔ شہریز نے شہزام کی طرف دیکھا اور کہا، فکر مت کریں، میں اتنا چھوٹا دل نہیں رکھتا۔ مس سبرین کچھ دنوں سے ولید کی تحقیقات کر رہی تھیں۔ انہوں نے چپکے سے اس کے آفس میں خفیہ کیمرے لگوائے اور وہاں ولید اور رجینہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ مس سبرین کو شبہ تھا کہ ولید اور میرا آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رانیہ کا جیل جانا اور عزت کی موت بھی ولید سے جڑی ہو۔ شہزام کی گہری سی آنکھوں میں حیرانی کی ایک جھلک نظر آئی۔ ولید اور میرا ایک ساتھ سازش کر رہے تھے۔ رانیہ کا جیل جانا ولید کی وجہ سے ہوا، عزت بھی ولید کی وجہ سے مرا۔ یہ سب خبریں اتنی حیران کن تھیں کہ شہزام ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ شہریز نے ہنسی اڑاتے ہوئے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو تو میرا نے پہلے ہی بہت بار بے وقوف بنایا تھا، لیکن جب سے مس سبرین ملک واپس آئی ہیں، انہوں نے میرا کی خفیہ تحقیقات کروانا شروع کر دی تھی۔ ہم نے ہی اصفر کو واپس آنے پر مجبور کیا تھا۔ شہزام تلخی سے مسکرا کر کہا، اصفر کا معاملہ کیا تھا؟ شہریز نے سکون سے جواب دیا، مس سبرین نے میرا کے ان سالوں کے رازوں کی کھوج لگوانا چاہی۔ وہ اغوا کار جنہوں نے میرا کو برسوں پہلے اغوا کیا تھا، ان میں سے سب مارے جا چکے تھے، صرف اصفر ہی زندہ بچا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب میرا کو اغوا کیا گیا تھا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے خود کو اغوا کاروں کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ اس پر پوری طرح راضی تھی۔ اس نے ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے۔ بعد میں اس نے خود ہی پولیس کو اغوا کاروں کے ٹھکانے کے بارے میں بتایا، جس کی وجہ سے زیادہ تر اغوا کار مارے گئے، لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اصفر بچ نکلے گا۔ ہم نے اصفر کو میرا کی موجودہ زندگی کے بارے میں بتایا۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ میرا اب آسٹریلیا کے سب سے امیر آدمی کے ساتھ ہے، وہ واپس آیا اور اسے بلیک میل کرنے لگا۔ میرا نے اسے کئی 100 ملین ڈالر دیے اور اس کے ساتھ سو بھی گئی۔ ان دونوں نے کئی دن مزے کیے۔ اوہ ہاں، ان دنوں میرا
آپ کے ساتھ رہ رہی تھی اور آپ اس سے شادی کرنے والے تھے۔ شہریز نے شہزام کی مایوسی کا مزہ لیتے ہوئے مزید کہا۔ اصفر نے پیسے لیے، منشیات استعمال کی اور عورتوں کو گھر لانے لگا۔ اس کی ذاتی زندگی بہت گندی تھی، جس کی وجہ سے مس صبرین کو ڈر تھا کہ کہیں آپ کو بھی کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ یہ سن کر شہزام کا چہرہ سبز پڑ گیا۔ وہ پہلے بھی کچھ چیزوں کا اندازہ لگا چکا تھا، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب جب کہ شہریز نے یہ سب تفصیل سے بتایا تو شہزام کو عجیب سی الجھن اور کرایت محسوس ہوئی۔ جب اس نے سوچا کہ وہ میرا کی سچی محبت پر یقین کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اسے سخت گھن آئی۔ صبرین نے مجھے اصفر کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ شہریز ہنسا اور بولا، پہلی بات، آپ میرا کی ہر بات کو سچ مانتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ کچھ بھی بکواس کرتی تو آپ کو لگتا کہ وہ بھی خوشبودار ہے۔ آپ کبھی بھی مس صبرین پر یقین نہ کرتے۔ دوسری بات، میرا بہت چالاک تھی۔ تیسری بات، مس صبرین کو لگتا تھا کہ آپ دونوں ایک جیسے ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ میرا سے شادی کرو تاکہ بعد میں آپ کے سامنے میرا کی حقیقت کھل کر آ سکے۔ شہزام نے بستر پر سوئی صبرین کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، ایسا ہے۔ شہریز نے اپنی بات جاری رکھی، میں اس وقت روز اصفر کی نگرانی کرتا تھا۔ آپ کی اور میرا کی شادی سے چند دن پہلے نیابے کے قاتلوں کے ایک گروپ نے اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے اس کی لاش ایک دور دراز جگہ پر دفن کر دی۔ میں نے اس کی لاش نکالی اور ایسی جگہ پر پھینک دی جہاں وہ آسانی سے مل سکے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو آپ واقعی میرا سے شادی کر لیتے، اس بدبخت عورت سے۔ شہزام کو سب سمجھ آ گئی تھی۔ اصفر کو مارنے کے پیچھے میرا کا ہاتھ تھا تاکہ وہ راز کسی کو نہ بتا سکے۔ لیکن نیابے کے قاتلوں سے رابطہ اس نے کیسے کیا؟ شہریز سنجیدہ لہجے میں بولا، یہی سوال ہمارے لیے بھی معمہ تھا۔ اس وقت ہمیں شک تھا کہ میرا کے پیچھے کوئی اور طاقتور شخص ہے، لیکن ہم اس کا سراغ نہیں لگا سکے۔ مس صبرین کو ولید پر شک تب ہوا جب مہفین اور محرام پر حملہ ہوا۔ شہریز نے آہ بھرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس ولید کی بے وفائی کے ثبوت ہیں، اس کے کچھ عجیب و غریب شوق بھی ہیں۔ یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا دھوکے باز انسان ہے۔ جیسے ہی ہم یہ ثبوت عوام کے سامنے لائیں گے، ولید کے تمام جھوٹے دعوے بے اثر ہو جائیں گے اور مس صبرین کی ساکھ بحال ہو جائے گی۔ شہزام نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا ولید کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہیں؟ شہریز نے اپنا سر ہلایا، مجھے یقین نہیں، ہمیں اس بارے میں مس صبرین سے پوچھنا ہوگا۔ تاہم مس صبرین نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ اس ثبوت کو ولید سے طلاق لینے کے لیے دھمکی کے طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے ابھی تک ظاہر نہیں کیا۔ ہم انتظار کریں گے جب تک وہ جاگ نہ جائے۔
پھر فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر شہزام کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ صبرین اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ بس آخر میں وہ ولید کی چالاکی کو کم سمجھ بیٹھی تھی۔ دوپہر 12 بجے صبرین بھوک کی وجہ سے دھندلی نظروں سے جاگی۔ اس کا معدہ بری طرح گڑگڑا رہا تھا اور وہ بے حد بے چین محسوس کر رہی تھی۔ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ میں نے تمہارے لیے باجرے کی کھچڑی بنائی ہے۔ شہزام نے فوراً اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے سینے سے ٹکا دیا۔ ایک ہاتھ میں اس نے کٹورا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے چمچ کے ذریعے اسے کھلانے لگا۔ صبرین نے ہلکا سا منہ کھولا، لیکن جیسے ہی اس نے حرکت کی، اس کے چہرے میں جلن کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ تمہارے چہرے کے پٹھے نیلوں سے بھر گئے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہونے میں کم از کم 1 ہفتہ لگے گا۔ شہزام نے نرمی سے وضاحت کی۔ درد کو برداشت کرتے ہوئے صبرین نے آدھا کٹورا کھچڑی کھا لی۔ پھر اس نے نظریں اٹھائیں اور شہزام کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کل رات اچانک اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس کا جسم کل رات پوری طرح جل رہا تھا۔ آخر میں وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ شہزام نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور شرمندگی سے نظریں چرائیں۔ کل رات شہریز تمہیں میرے گھر لے آیا۔ تمہاری حالت بہت خراب تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد صبرین نے کہا، اسے مجھے ہسپتال لے جانا چاہیے تھا۔ تمہارے گھر بھیجنے کا کیا فائدہ؟ شہزام کے چہرے پر ایک دم سیاہی چھا گئی۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ میں بہت کچھ کر بھی لیتا، اب اور بھی طریقے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کر ہی لیتا کچھ۔ صبرین تقریباً کھچڑی کے لقمے سے دم گھٹ کر مرنے والی تھی۔ چند بار کھانسنے کے بعد اس کا پہلے سے سوجا ہوا چہرہ اور زیادہ گرم ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی ٹانگیں حرکت دیں اور شہزام کو غصے سے گھورا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ اس کا چہرہ ابھی کتنا بدصورت لگ رہا ہوگا تو اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ شہزام نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ تم شرما رہی ہو؟ ہمارے درمیان اب ایسی کیا بات رہ گئی ہے جس پر شرمایا جائے؟ یہ کہہ کر اس نے اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا اور نرمی سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شہزام، صبرین کا پورا بدن کانپ گیا۔ حالانکہ اس کا جسم اب کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا، لیکن وہ پوری طرح معمول پر نہیں آیا تھا۔ اچانک اس کے اندر پھر سے ایک شدید گرمی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈرگس کا اثر پھر سے شروع ہونے لگا تھا۔ وہ خود کو 2 تھپڑ مارنا چاہتی تھی۔ شہزام نے براہ راست اس کی طرف دیکھ کر کہا، سپی، اب مزید میرے لیے مشکلات مت پیدا کرو۔ تمہیں قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اب بھی اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ شاید باہر میں جاؤ۔ صبرین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے شہزام کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹ لی۔
شہزام کی خوبصورت بھویں تکلیف کے مارے سکڑ گئیں۔ کافی دیر بعد اس نے دانت پیستے ہوئے بمشکل ایک جملہ ادا کیا، سپی، کل رات جب تم مجھ سے چمٹی ہوئی تھی تو تم نے بات نہیں کہی تھی، بلکہ تم نے تو بس چپ ہو جاؤ۔ صبرین مزید برداشت نہ کر سکی اور فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ وہ جانتی تھی کہ کل رات وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی اور یقیناً اس نے بہت سی شرمناک باتیں کہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں مزید بات نہیں کرتے، میں تمہیں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ شہزام نے ولید کی ویڈیو چلا دی۔ شروع میں صبرین کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے، لیکن ویڈیو کے آخر میں وہ کافی پرسکون ہو گئی۔ ولید کی بے شرمی دیکھنے کے بعد اسے چلاک حرکت کوئی حیران کن نہیں لگی، بس افسوس اور کفت اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے شادی کر بیٹھی تھی، خاص طور پر جب اسے یاد آیا کہ اس نے ماضی میں کئی بار شہزام کے سامنے ولید کی تعریف کی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ولید ہی وہ شخص ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکتی ہے اور جو اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھے گا۔ اب یہی بات اس کے لیے شرمندگی اور افسوس کا باعث بن گئی تھی۔ اس کی خود اعتمادی اور ساکھ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ شہزام نے تلخی سے کہا، سپی، میں نے تمہیں کئی بار خبردار کیا تھا کہ ولید اچھا انسان نہیں ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم اس کے جادو میں ایسے جکڑی ہوئی تھی کہ تمہیں اس کی ہر حرکت بھی خوشبودار لگتی تھی۔ صبرین شرمندہ ہو گئی۔ یہ الفاظ کچھ زیادہ ہی جانے پہچانے لگے۔ یہ وہی الفاظ تھے جو وہ کبھی شہزام کو طعنہ دینے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہزام اتنی جلدی یہ الفاظ اس پر پلٹا دے گا۔ تمہیں مجھے اس طرح طعنہ دینے کا کوئی حق نہیں، صبرین نے ہار نہ ماننے والے انداز میں جواب دیا۔ شہزام نے صفائی دیتے ہوئے کہا، میں میرا کے ہپنوٹائزم کا شکار تھا، لیکن ولید نے تو تم پر کوئی جادو نہیں کیا تھا۔ شہزام جملہ مکمل کرنے ہی والا تھا کہ صبرین کی غصے سے بھری آنکھیں دیکھ کر فوراً چپ ہو گیا۔ اب وہ مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ صبرین نے گہری سانس لی۔ حالانکہ وہ شہزام کو برا بھلا کہنا چاہتی تھی، لیکن اسے ماننا پڑا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ولید کی باتوں میں آنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ ولید نے میرے لیے چاقو کھایا تھا۔ اس وقت ولید نے اس کے لیے ایک گردہ بھی قربان کر دیا تھا، جس سے وہ اس کی محبت پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کسی مرد نے اس کے لیے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ شہزام نے بھی نہیں۔ شہزام نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ولید جیسا خود غرض اور چالاک آدمی تمہارے لیے اپنا گردہ قربان کر سکتا ہے؟ صبرین حیران رہ گئی۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ ولید کے مارشل آرٹس کی مہارت اس کے برابر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سطح کی مہارت حاصل کرنے کے لیے برسوں کی سخت محنت درکار ہوتی ہے۔ کیا واقعی ولید نے بغیر ایک گردے کے
اتنی مہارت حاصل کی ہوگی؟ شہزام نے شکی لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ڈاکٹر کو رشوت دے کر تمہیں بے وقوف بنایا ہو تاکہ تمہیں اس پر ترس آئے۔ سوچو، اگر تمہیں معلوم نہ ہوتا کہ اس نے گردہ گنوایا ہے تو کیا تم اس سے منگنی کرنے پر راضی ہوتی؟ صبرین ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی بات سچ ہے اور کون سی جھوٹ۔ شہزام نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، اب تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ کیا تم ولید کی بے وفائی کا ثبوت سب کے سامنے لانا چاہتی ہو؟ صبرین نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، ولید جانتا ہے کہ میرے پاس اس کے دھوکے کے ثبوت موجود ہیں۔ اگر اس کے باوجود اس نے میڈیا کے سامنے جھوٹ بولا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یقین ہے کہ میں یہ ثبوت عوام کے سامنے نہیں لاؤں گی۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میں صرف اسے طلاق کے لیے مجبور کرنے کے لیے یہ ثبوت استعمال کروں گی۔ شہزام نے نرمی سے کہا، فیصلہ تمہارا ہے، میں ہر صورت تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس نے اسے نرمی سے گلے لگا لیا اور آہستہ سے بولا، اگر تم واقعی اس ثبوت کو استعمال کرنا چاہتی ہو تو میں بھی ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر لے آؤں گا جس میں یہ ثابت ہوگا کہ میں پولیس اسٹیشن میں زخمی ہوا تھا۔ ولید کہہ رہا ہے کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میں تو پہلے ہی جنسی طور پر ناکارہ ہو چکا ہوں، تو میں تمہارے ساتھ تعلق کیسے قائم کر سکتا ہوں؟ صبرین نے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔